الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور وہ موضوع ہے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں صفدر علی ڈاہی صاحب، کلیاروں سے تعلق ہے ان کا، اور انہوں نے آج ایک میسیج کیا، وائس کی، اور فضل ہمدرد صاحب کا ایک ویڈیو ہمیں سینڈ کیا، جس میں اس موصوف کا کہنا ہے کہ روزہ افطار جو ہے رات میں کرنا چاہیے، مغرب کے ٹائم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارے بھائی صفدر صاحب نے ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ کیا ان کا موقف درست ہے یا اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ درست ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حاضر ہوئے ہیں کہ دلائل کی روشنی میں اپنا موقف سامنے رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ جو روزہ افطار کرتے ہیں مغرب کے ٹائم پہ، وہ احادیث طیبات اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ ناظرین محترم، پہلے ان موصوف کی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو الی اللیل، رات تک۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے ہاں جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مفتی تقی عثمانی، طاہر القادری صاحب، جتنے بھی ہیں سب نے یہاں پر لیل کا جو ترجمہ ہے وہ رات کا کیا ہے۔ اب یہ جو لیل ہے نا، رات تک، یہ قرآن مجید نے لیل، اگر ہم قرآن مجید پہ غور کریں تو قرآن کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن لیل اور مغرب کے اندر فرق کرتا ہے۔ کس میں فرق کرتا ہے؟ لیل میں اور مغرب کے اندر فرق کرتا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہاں پر ترجمہ کرنے والے ہیں سب نے یہاں پر لیل سے مراد رات کیا ہے ترجمہ، کسی ایک نے بھی ترجمہ یہ نہیں کہ لیل سے مراد مغرب ہے۔ تو خود ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے دیوبندی بریلوی جو حضرات ہیں وہ ترجمہ یہاں پر رات کرتے ہیں، مغرب کا تو کوئی ترجمہ نہیں کرتے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ یہاں پر رات مراد ہے، مغرب مراد نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عرف میں بھی، عرب میں بھی یہ ہے اور ہمارے ہاں بھی، کہ مغرب پر رات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کہیں پر بھی رات کا جو اطلاق ہے آپ اس لفظ کا لیل کا، یہ رات کے اوپر ہوتا ہے کہ جب مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے، اور مغرب کو مغربی کہا۔ ناظرین محترم، قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ افطاری کا وقت غروب آفتاب ہے، اور اس پر اکابر علماء کرام نے اہل علم کا اجماع نقل فرمایا ہے۔ لہذا جب غروب آفتاب کا زن غالب ہو جائے تو اس کے فوراً بعد افطاری کرنا بالکل جائز اور درست ہے، بلکہ غروب کا زن غالب ہو جائے تو بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا خلاف مسنون ہے۔ لہذا جو اسے غلط کہتا ہے وہ قرآن و حدیث کی دلائل سے بے علم یا غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس پر لازم ہے کہ عوام میں ایسی غلط فہمیاں پھیلانے سے احتراز کریں۔ دیکھیں کہ اوقات سحر و افطار کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو۔ اب دیکھتے ہیں کہ وقت افطار تفاسیر کی روشنی میں کیا ہے۔ تو متعدد تفاسیر میں الی اللیل کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ یہاں لیل یعنی رات سے مراد غروب آفتاب ہے۔ تفاسیر کے چند حوالے ہم یہاں عرض کرتے ہیں۔ تفسیر ماوردی میں ہے، یعنی بہی غروب الشمس، یعنی لیل سے مراد غروب شمس ہے، بحوالہ تفسیر ماوردی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247، دار القطب العلمیہ بیروت۔
اور ابن کثیر کے اندر ہے یقتضی الافطار عند غروب الشمس حکما شرعیا، یعنی لیل رات کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ غروب شمس کے وقت افطار کرنا حکم شرعی ہے، بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317۔ تفسیر روح البیان میں ہے ثم اتم الصیام کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عدیم الامساک عن المباشرت والاکل والشرب فی جمیع اجزاء النہار الا غایت اللیل وهو دخول اللیل وذاک بغروب الشمس، یعنی روزہ مکمل کرو، یعنی رات تک دن کے تمام اجزاء میں مباشرت کھانے اور پینے سے بچے رہو، اور رات کا داخل ہونا غروب شمس کے ساتھ ہوتا ہے، بحوالہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300۔ اب آئیے کہ افطار کو وقت افطار احادیث کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ افطار کا وقت غروب آفتاب ہے۔ چند احادیث ہم اس نشست میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، یعنی جب یہاں سے رات آئے اور یہاں سے دن آ جائے، یہاں سے رات آئے اور یہاں سے دن جائے، اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ افطار کرے، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 19۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ای اقبل ظلمۃ اللیل من جانب المشرق وادبر ضوء النہار من جانب المغرب، یعنی جب مشرق کی جانب سے رات کی تاریکی آ جائے اور مغرب کی جانب سے دن کی روشنی چلی جائے تو افطار کر لو، بحوالہ شرح مشکات للطیبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1585۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار، یعنی میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی، بحوالہ مسند احمد جلد نمبر حدیث نمبر 21312۔ یہ حدیث مبارکہ بھی دلیل ہے کہ جب غروب آفتاب کا تحقق ہو جائے تو بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے، اور جو گروہ اس کے خلاف رائے رکھتا ہے اس حدیث میں ان کا رد ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں واتفق العلماء ان محل ذلك اذا تحقق غروب الشمس بالرؤية وباخبار عدلين وكذا عدل واحد في الارجح، قال ابن دقيق العيد في هذا الحديث ورد على الشيعة في تاريخهم الفطر الى ظهور النجوم، یعنی علماء کا اتفاق ہے کہ اس کا محل یہ ہے کہ جب آنکھوں سے دیکھنے یا دو عادل افراد کی خبر دینے، اور اس طرح ارجح قول کے مطابق ایک عادل خبر دینے کے ساتھ غروب آفتاب ثابت ہو جائے، اب بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے گی۔ علامہ ابن دقیق العید نے فرمایا شیعہ ستارے ظاہر ہونے تک افطار میں تاخیر کرتے ہیں، اس حدیث میں ان کا رد ہے، بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تكن رطبات فتمیرات فإن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار فرماتے، اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک چھواروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے، بحوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 696۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط صلی صلاة المغرب حتی یفطر ولو علی شربت من ماء، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب ادا فرماتے ہوئے نہ دیکھا مگر یہ کہ آپ اس سے پہلے ہی افطار فرما چکے ہوتے، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ افطار فرماتے،
بحوالہ صحیح ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 274۔ ان دونوں روایات کا مستفاد بھی یہی ہے کہ غروب آفتاب افطاری کا وقت ہے، اگرچہ ابھی اندھیرا نہیں چھایا ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ نماز مغرب میں تعجیل فرماتے، حتیٰ کہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بھی کچھ اجالا باقی ہوتا تھا۔ تو بدیہی تو یہ بات ہے کہ افطار بدرجہ اولا اجالے میں ہوتا تھا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی المغرب ثم ننصرف الى السوق ولو رما بنبل ابصرت مواقعها، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، پھر ہم بازار جاتے اور کوئی تیر پھینکتا تو اس کے تیر گرنے کی جگہ دکھائی دیتی۔ حوالہ سنن ابن صفحہ نمبر 224۔ یہ حدیث قابل غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس ٹائم ادا فرماتے تھے؟ مغرب کی۔ کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب ثم ننصرف الى السوق، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم نماز مغرب ادا فرماتے تھے اور نماز ادا فرما کر بازار جاتے، اور وہاں اگر کوئی تیر پھینکتا تو اس تیر کے گرنے کی جگہ نظر آ جاتی تھی۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہم نے کیا پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے افطار فرماتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے امت مسلمہ کو تمام نمازوں کے اوقات بیان کیے گئے۔ احادیث کی کتب میں اس حوالے سے تفصیلی روایات موجود ہیں۔ ان میں یہ صراحت موجود ہے کہ نماز مغرب کا وقت وہ ہے جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، یعنی افطار اور نماز مغرب کا ایک ہی وقت ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کا وقت بھی شروع ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصَلَّى بِي یعنی المغرب حین افطر الصائم، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے نماز مغرب اس وقت پڑھائی جب روزے دار اپنا روزہ افطار کرتا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 393۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی حین غابت الشمس والاجماع علی ان وقت المغرب غروب الشمس، یعنی جب سورج غائب یعنی غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ مغرب کا وقت غروب الشمس ہی ہے۔ محدث کبیر حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دخل وقت افطاری بان غابت الشمس ودخل اللیل، یعنی جب روزے دار کی افطار کا وقت داخل ہو جائے اس طور پر کہ سورج غائب غروب ہو جائے اور رات آ جائے تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بحوالہ مرقات المفاتیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 520۔ متعدد صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے کہ وہ مغرب سے پہلے افطار کیا کرتے تھے، جو واضح ثبوت ہے کہ غروب کے بعد نماز مغرب سے پہلے افطار کرنا بالکل درست ہے، اور دراصل غروب آفتاب ہی وقت افطار ہے۔ مشہور تابعی حضرت ابو رجا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مطابق کہ کان ابن عباس یبعث مرتقبا ویقرب الشمس فاذا غابت افطر وکان یفطر قبل الصلاة، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک شخص کو اس بات پر مقرر فرماتے ہیں کہ وہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرے، پس جیسے ہی سورج غروب ہوتا اور وہ شخص خبر دیتا تو رضی اللہ تعالی عنہما فوراً افطار فرما لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز مغرب سے پہلے افطار فرما لیتے تھے۔ بحوالہ الصیام للفریابی صفحہ نمبر 57۔ حضرت حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں روایت کرتے لم یکن ینتظر المؤذن فی الافطار وکان یعجل الفطر، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روزہ افطار کرنے کے لیے مؤذن کا انتظار نہیں فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سورج غروب ہونے کے بعد اذان سے پہلے جلد
روزہ افطار فرما لیتے تھے بحوالہ الصیام للفریابی صفحہ۔ اب آئیے کہ افطار کا وقت جو ہے وہ اجماع علماء امت کی روشنی میں کیا ہے؟ علماء کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ غروب آفتاب ہی افطار کا وقت ہے، جیسا کہ شارح بخاری علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری کی متذکرہ بالا روایات کے تحت ارشاد فرماتے ہیں اجمع العلماء فقد حل فطر الصائم وذلك آخر النہار وأول اوقات اللیل، یعنی علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو افطار کرنا حلال ہو جاتا ہے، اور یہ دن کا آخری حصہ اور رات کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے بحوالہ شرح صحیح بخاری لابن البطال جلد 4 صفحہ نمبر 1۔ محدث کبیر علامہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان صوم يتم بتمام الغروب وهو مما اجمعوا علیہ، یعنی روزہ غروب افطار کے ساتھ ختم اور مکمل ہو جاتا ہے، اسی پر علماء امت کا اجماع ہے بحوالہ میقات المفاتیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1۔ دوسری بات کہ جو سوال میں یہ بات کی گئی ہے کہ قرآن کریم میں افطار کے وقت لیل یعنی رات بیان کیا گیا ہے اور رات میں اندھیرا ہوتا ہے، جبکہ غروب کے وقت اندھیرا نہیں ہوتا، تو عرض ہے کہ چند وجوہات کی بنیاد پر یہ بات قابل قبول نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ غروب کے ساتھ رات شروع نہیں ہوتی، بنیادی طور پر یہ دعویٰ ہی درست نہیں، نہ اس پر کوئی شرعی دلیل قائم ہے۔ اگر قائل کے پاس اس بات پر کوئی واضح صریح غیر معول دلیل موجود ہو تو پیش کرے۔ بچہ جانتا ہے اور لغت کی کتابوں میں بھی واضح لکھا ہے کہ سورج ڈوبنے پر رات ہوتی ہے، اور یہی تعریف اور حکم تفسیر شرح حدیث فقہ کتابوں میں موجود ہے کہ فقہی و شرعی طور پر غروب کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی ہے، نیز لغت کی کتب بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ حاشیہ طحطاوی علی المراقی میں ہے النہار عبارت عن زمان ممتد من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس وهو قول اصحاب الفقه واللغت قوله الى الغروب بعد غيوبه تمام جرم الشمس بحيث تضحى في جهة المشرق، وفي البخاري عنه صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا فقد افطر الصائم، أي إذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد وقت الفطر، أو سار مفطرا في الحكم لأن الليل ليس، یعنی طلوع صبح صادق سے غروب شمس تک پھیلے زمانے کو دن کہتے ہیں، اور یہ اصحاب فقہ اور لغت کا قول ہے۔ ماتن کا قول الی الغروب یعنی غروب تک، یہ سورج کا مکمل جرم ابتدائی وقت ہے، اس حیثیت سے کہ مشرق کی جانب اندھیرا ظاہر ہو جاتا ہے، اگرچہ ابھی پورے آسمان پر اندھیرا نہیں ہوتا۔ اور بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جب یہاں سے رات آ جائے تو روزے دار روزہ افطار کر لے، یعنی جب تم مشرق کی سمت حسی طور پر اندھیرا پالو تو افطار کا وقت داخل ہو گیا، یا تم حکمی طور پر مفطر روزہ افطار کرنے والے ہو جاؤ گے، کیونکہ رات روزے کے لیے ظرف نہیں ہے بحوالہ حاشیہ طحطاوی علی المراقی صفحہ نمبر 7۔ لغت کی دوسری کتاب ہے، مشہور کتاب ہے لسان العرب، اس میں ہے کہ اللیل العقیب مبدعہ من غروب الشمس، یعنی رات دن کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ابتدا غروب شمس سے ہوتی ہے بحوالہ لسان العرب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 607۔ اسی طرح تاج العروس میں ہے کہ اللیل ضد النہار معروف
وحدہ من مغرب الشمس الى طلوع الفجر الصادق، یعنی رات کی ضد مشہور ہے، رات دن کی ضد مشہور ہے اور اس کی حد سورج غروب ہونے کے وقت سے لے کر طلوع صبح صادق تک ہے۔ بحوالہ تاج العروس جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 374۔ المحیط فی اللغت میں ہے کہ والنہار ضیاء ما بین طلوع الفجر الی وقت غروب الشمس، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روشنی اجالے کو دن کہتے ہیں۔ بحوالہ المحیط فی اللغت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476۔ اب دوسری بات کہ قرآن کریم کے احکام کی تشریح اور تعین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال سے رہنمائی لینا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حکم ثابت ہو جائے تو اس کے برخلاف کسی فرد کی کوئی تشریح توضیح قبول نہیں کی جا سکتی، جبکہ وقت افطار کے متعلق احادیث مبارکہ سے واضح طور پر بیان کیا جا چکا ہے کہ غروب آفتاب کے ساتھ روزہ مکمل ہو جاتا ہے اور اب روزے دار کو افطار کا حکم ہے، لہذا اس کے برخلاف کسی فرد یا گروہ کا قول تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ شرعی طور پر رات ہونے کے لیے اندھیرا ہونے کو ضروری قرار دینا، اس طرح روزہ افطار کرنے کے لیے اندھیرے کو شرط قرار دینا یہ بھی غلط اور باطل ہے، اس لیے کہ شرعی طور پر غروب شمس سے رات کی ابتدا ہو جاتی ہے اگرچہ ابھی مکمل طور پر اندھیرا نہ چھایا ہو۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں ثم لما بحثنا عن حقیقت اللیل فی قولہ ثم اتم الصیام الى اللیل وجدناها عبارة عن زمان غیبت الشمس بدلیل ان اللہ تعالی سمى ما بعد المغرب لیلا مع بقاء الضوء فيه فثبت أن يكون الأمر في الطرف الأول من النهار كذلك اختلفوا في أن الليل ما هو فمن الناس من قال آخر النهار على أوله فاعتبروا في حصول الليل زوال آثار الشمس كما حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور آثار الشمس ثم هؤلاء منهم من اكتفى بزوال الحمرة ومنهم من اعتبر ظهور الظلام التام وظهور الكواكب ألا أن الحديث الذي يبطل ذلك وعليه عمل الفقهاء، یعنی پھر جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ثم اتم الصیام الی اللیل میں موجود لفظ لیل رات کی حقیقت کے متعلق بحث کی تو ہم نے سورج غائب ہونے سے عبارت پایا اس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی باقی ہونے کے باوجود مغرب کے بعد کو رات قرار دیا، تو ثابت ہوا کہ معاملہ دن کے پہلے حصے میں ہی ایسا ہی ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ رات کیا ہے، بعض نے کہا کہ دن کے اول کے بعد اس کا آخر رات ہے، تو انہوں نے رات آنے میں سورج کے آثار کے ختم ہونے کا اعتبار کیا ہے، جیسا کہ سورج کے آثار ظاہر ہونے کے وقت رات کے ختم ہونے کا اعتبار کیا ہے۔ پھر ان میں سے بعض نے سرخی کے زائل ہونے کا کافی سمجھا اور بعض نے مکمل طور پر اندھیرا چھا جانے اور ستارہ ظاہر ہونے کا اعتبار کیا ہے، مگر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس حدیث کو روایت کیا ہے وہ اس رائے کو باطل قرار دیتی ہے، کیونکہ اس میں وقت افطار سورج غروب ہونے کو بیان اور فقہاء کرام کا عمل اسی کے مطابق ہے۔ بحوالہ تفسیر رازی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 275۔ پھر ایک حدیث مبارکہ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اگر غروب آفتاب ہو گیا تو افطار کر سکتے ہیں اگرچہ ابھی آسمان پر مکمل طور پر اندھیرا نہ چھایا ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا فقال يا رسول، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا اے فلان میرے لیے اٹھ
میرے لیے اٹھ کے ستو گھولو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی دیر ٹھہر جاتے، ابھی دن باقی ہے۔ حضور نے فرمایا اتر کر ہمارے لیے ستو گھولو۔ اس پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں، ابھی دن باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا کہ اتر کہ ہمارے لیے ستو گھولو۔ انہوں نے عرض کی کہ ابھی دن باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ اس مرتبہ پھر فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھولو۔ چنانچہ وہ اترے اور ستو گھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو نوش فرمایا، پھر ارشاد فرمایا جب تم دیکھ لو کہ رات اس مشرق کی طرف سے آ گئی تو روزے دار کو چاہیے کہ افطار کر لے۔ حدیث نمبر 1955۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ صحابی کے الفاظ ہیں ان علیک نہارا، یعنی ابھی دن باقی ہے۔ اس کے تحت علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لِتَوَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ يَجِبُ صَوْمُهُ، یعنی صحابی کو یہ وہم ہوا کہ اس وقت جو روشنی دکھائی دے رہی ہے کہ دن کی روشنی ہے، جس میں روزہ رکھنا مفسدات صوم سے بچے رہنا واجب ہوتا ہے، جبکہ وہ غروب کے بعد دکھائی دینے والی روشنی تھی۔ بحوالہ شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ ان عمر و عثمان کانا یصلیان المغرب اذا رعایا اللیل کانا یفطران قبل ان یصلیها، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما جب رات کی تاریکی دیکھتے تو نماز مغرب ادا فرماتے اور نماز سے قبل ہی روزہ افطار کرتے۔ بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3۔ اسی طرح محدث کبیر مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل کی ایک توجہ یوں بیان فرماتے ہیں یفطرانی بعد صلاتی فاول لبیانی جواز التاخیر لئلا یظن وجوب التعجیل، یعنی حضرت سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نماز مغرب کے بعد افطار فرماتے تو یہ عمل تاخیر سے افطار کرنے کے جواز کو بیان کرنے کے لیے تھا تاکہ جلدی افطار کو واجب گمان نہ کیا جانے لگے۔ نقاط المفاتی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1385۔ ناظرین محترم، ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ وقت افطار سورج غروب ہونے کا وقت ہے، جس کو عام الفاظ میں وقت مغرب کہا جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا بھی یہ عمل تھا کہ پہلے افطار کرتے، اس کے بعد نماز ادا فرماتے تھے، مغرب کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اور ہم نے جیسے ثابت کیا کہ سرکار کریم علیہ السلام مغرب کی نماز کس وقت ادا فرماتے، جیسے صحابی رسول نے بتلایا کہ سرکار کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم نماز اس وقت ادا کرتے تھے، نماز ادا کر کے ہم بازار چلے جاتے، اور اگر کوئی تیر پھینکنے والا تیر پھینکتا تو ہم اس تیر کے گرنے کی جگہ ہمیں نظر آ جاتی، یعنی اس وقت جو ہے ہم مغرب کی نماز ادا کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ثابت ہوا کہ جو اہل سنت و جماعت کے لوگ وقت افطار جو مغرب کے ٹائم پہ افطار کرتے ہیں، یہی وقت افطار ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔